یہ انوکھی بات، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایک شخص امام حسین کے پاس آیا، عرض کی حضور فقیر ہوں، کچھ لینے آیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا فقیر اگر کبھی گاڑی کا شیشہ بجائے تو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ٹوٹے پیسے ہیں کہ نہیں، وہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں، نہ ہو تو فقیر واپس جاتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ چلو فقیر کو اتنے تو دو جتنے کہ بچہ چاکلیٹ لے لیتا ہے، اتنا تو کم از کم ہو، اتنا تو ہو۔ لیکن عجیب بات ہے نا، اللہ کے راستے میں دینا ہے اور پھر تلاش کیا جا رہا ہے کہاں کہاں بچت کی جائے۔ تو فقیر نے آ کے عرض کی امام حسین سے، حضور کو چاہیے؟ وہ کہتا ہے میرا خیال تھا 2-4 دینار مل جائیں، 2-4 اشرفیاں مل جائیں تو میرا کام چل جائے گا۔ امام حسین فرمانے لگے سب بانٹ چکا ہوں، ظاہری طور پر تو ایک بھی نہیں، کچھ گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ کہتا میں کچھ گھنٹے انتظار کیا، 5 تھیلیاں اشرفیوں کی آئیں، ایک تھیلی میں 1000 اشرفی تھی۔ 5000 اشرفیاں ہی اٹھا کے شیر خدا کے بیٹے نے میری جھولی میں ڈال دی۔ اتنا مال کبھی نہیں دیکھا تھا، میں تو ابھی سختے میں تھا کہ اتنا مل گیا۔ لیکن امام حسین فوراً بولے، کہنے لگے معاف کر دینا، تمہیں ذرا انتظار کرنا پڑا، تکلیف نہیں دینی چاہیے کسی کو۔ تیسری بات، بزدلی نہیں سکھائیں کبھی بھی بچوں کو، کبھی بھی۔ خوف اندر ہوتا ہے، ہر بات سے جو لوگ ڈرتے ہیں نا، بعض جگہوں پہ نا اب کاکروچ دیکھ کے چیخیں مارنا یہ بھی فیشن بن گیا ہے۔ وہ جناب ویڈیو بنا کے چڑھا دی، کیا ہو رہا ہے؟ وہ بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بچہ رونے لگ گیا۔ خدا کے بندو، نبی کریم علیہ السلام تو حضرت فاطمہ کو فرماتے تھے یہاں کھڑے ہو آ کے میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا۔ تو جو بکرا ذبح ہونے پہ روتے ہیں تو دین کا جو اہم پہلو جہاد ہے، اگر کل کو ضرورت پڑی تو یہ تھوڑی جائیں گے۔ ہمت، طاقت، بچوں کو دلیری سکھائی جائے۔ حضرت مولا علی اپنے شہزادوں کو ہر جنگ میں ساتھ لے کے جاتے، بلکہ جس دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوانیوں نے حملہ کیا تھا، کیونکہ حضرت عثمان غنی امام حسن اور حسین کے سگے خالو ہیں، تو لوگ کہتے نہیں کہ بیٹا اندر سے کیواڑ بند کر لو، وہ تو کسی اور پر ظلم ہو رہا ہے۔ حالانکہ پڑوسی کی آگ اگر بجھائی نہ جائے تو اپنے گھر بھی آ جایا کرتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی پڑوسی کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اپنا گھر محفوظ رہے۔ عزیز، حضرت سیدنا مولا علی نے اپنے دونوں بیٹوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے امام حسن اور حسین کے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کیا، فرمایا بیٹا کوئی اندر نہ جانے پائے۔ سب سے زیادہ خطرہ دروازے پہ تھا، وہاں دونوں شہزادے کھڑے۔ بہادری بچوں کو سکھائی جائے، انہیں جینا ہے، انہیں جینا ہے۔ اور پھر صبر جو ہوتا ہے نا، قرآن پاک میں 90 سے زیادہ مرتبہ کم و بیش صبر کا ذکر ہے۔ احادیث و آثار دیکھیں گے تو 500 کے لگ بھگ علماء نے جمع فرمایا جس میں صبر کا ذکر ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے تو نچوڑ بیان کیا، فرمانے لگے جس طرح پورے جسم میں سر کا مقام ہے نا، اسی طرح دین میں صبر کا مقام۔ اللہ فرماتے استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تکلیفیں بڑھ جائیں تو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جلد بازی ہے۔ یعنی اگر بچہ کھانا وقت پہ نہ پکنے پہ موبائل توڑ دے گا تو آپ تو کہیں گے لاڈلا ہے، لیکن اس کی بیوی تو کل کو بڑی تکلیف میں آ جائے گی، اس کے بچے کیا کریں گے؟ جس آفس میں وہ جائے گا کیسے گزارا کرے گا؟ صبر، حوصلہ، ٹھہراؤ، اس کی زندگی میں وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جس سے وہ صحیح گزارا کرے۔ میدان کربلا میں 2 ہی تو چیزیں لڑی، ایک طرف تلواریں تھی، دوسری طرف صبر تھا۔ یزیدیوں کی تلواریں ہار گئیں اور حسین ابن علی کا صبر جیت گیا، صبر جیت گیا، صبر میں ڈوب گئی ہر چیز۔ اور آخری بات یہ، اہل بیت نبوت کا سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ یہ کچھ وقت ایسا اب آیا ہے کہ وہ جو لوگ کچھ ٹائم مصلے کو دے لیتے تھے، تلاوت کو دے لیتے تھے، وہ بھی تھوڑے تھوڑے کمزور ہو گئے، کیونکہ روز نئی فوٹو میری نہیں آئے گی فیس بک پہ تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ ایکٹیو نہیں ہیں۔ تھوڑا سا نا مسلح جن لوگوں کا آباد ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں، کچھ دکھ نا بڑے ذاتی سے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، بڑے
بڑے ذاتی نجی ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بھی چھپاتا ہے بندہ. اگر مصلی آباد ہو نا، دعا مانگنے کا سلیقہ آتا ہو، تو پھر وہ سارے دکھڑے بندہ رب رسول سے کہہ لیتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے، جی لیتا ہے. ڈپریشن، ٹینشن، ان ساری بیماریوں سے دور نکل آتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا مصلی آباد ہو. لیکن ہر چیز ہماری آباد ہے. کچھ صرف 10 سے 20 منٹ روز فرض کے علاوہ رات کو اکیلے بیٹھے اپنے مالک کی بارگاہ میں. کتنا کو بھاگیں گے دنیا اور دنیا داروں کے پیچھے. لوگ تو تھکا دیتے ہیں. جتنی دعائیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اور کمال دیکھیں، حضور نے فرمایا جو رب سے زیادہ مانگے اللہ اسے راضی ہوتا ہے، مانگا اور وہ خوش ہوتا ہے. آپ کسی سے 2-4 دفعہ کسی چیز کا مطالبہ کریں تو کہتا ہے تیرا تو کام ہو گیا ہے. لیکن اللہ سے جتنا زیادہ مانگو. 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی. عمر بن سعد آیا، امام حسین سے کہنے لگا 2 ہی باتیں ہیں، یا آپ جنگ کریں گے یا بیعت کریں گے. تو فرمایا بھائی صبح بتاؤں گا، ایک رات کی مہلت دو. تو چلا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی خدمت میں عرض کرنے لگے حضور آپ نے مہلت مانگ لی ہے، یہ عجیب سے لوگ ہیں، جانے کیا گمان کریں گے. آپ کا فیصلہ جو صبح ہونا ہے مجھے ابھی پتہ ہے، جنگ ہی ہونی ہے، کیوں ایک رات کی مہلت مانگی؟ بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا. حضور پھر کس لیے مانگا؟ ٹھنڈی سانس لی سیدہ کے لال نے اور پھر کہنے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے. ایک رات رہ گئی ہے، دل کرتا ہے میں رج رج کے سجدے کروں، اس کی بارگاہ میں کہہ دوں سارا کچھ. آج میں نا اس ریت والی زمین پر پیشانی خوب رکھوں گا، اپنے مالک کی تسبیح پڑھوں گا، آج اس کے حضور حاضری دوں گا، آج لطف آئے. کبھی جب پوری طرح دنیا دل توڑ دے تو پھر جو سجدے کا مزہ ہوتا ہے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. دکھی جب روتا ہے نا تو پھر تو لطف آتا ہے سجدہ کرنے کا. اپنے سجدے مضبوط کرے، عبادات پر توجہ دے، اور تنہائی میں کچھ چیزیں بندے کی اللہ رسول سے راز بھی ہونی چاہیے، سب نہیں سب کو بتایا جا سکتا. اس پر تھوڑا غور کریں گے تو اہل بیت نبوت کا یہ والا اسوہ ہمیں بڑا مضبوط کرے گا. اللہ کریم کے حضور دعا ہے جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے.